السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور دوستو، آپ نے جیسا کہ اوپر پڑھا کہ جب اس غریب بچے نے کہا کہ کیا آپ اللہ ہو، آئیے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اس بچے نے کیوں کہا اور یہ کس شخص سے اس نے کہا۔ یہ ایک نوجوان نے یہ قصہ اس طرح لکھا ہے، یہ اس کی خود کی اس نے سٹوری لکھی ہے جس میں ہمارے لیے عبرت ہے، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ یہ ایک ماڈرن مسلمان ہے جو آج کل کے تمام جو مسلمان ہیں انہی کی طرح وہ بھی ہے، اور وہ بھی پورا دن گیم میں، نیٹ میں اور ماڈرن اسٹائل میں جیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، تاریخ تھی 14 فروری، جس دن انگریز اور کچھ لوگ اور جو ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں، یہ اس دن کی بات ہے۔ یہ وہ نوجوان اس طرح شیئر کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے کا دن تھا اور پھول وغیرہ جو ہوتے ہیں فلاورز، ان کی شاپ کے اوپر مہنگے سے مہنگے پھول بک رہے تھے، اور وہاں کپلز آتے تھے اور پھول خریدتے تھے، اور وہ بھاؤ بھی نہیں کرتے تھے۔ کوئی 200 روپے کا، کوئی 300 روپے کا، کوئی 1000 روپے کا، اس طرح سے وہاں پھول بک رہے تھے۔ اور یہ نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس پھول کی دکان کے باہر کھڑا تھا اور میں دیکھ رہا تھا۔ اس طرف تو وہ دکان تھی پھولوں کی، اور جہاں 1000 روپے میں، 2000 میں، 5000 میں پھول بک رہے تھے، وہیں اسی مارکیٹ کی سڑک پر ایک بچہ تھا غریب، اس کے ہاتھوں میں کچھ پھول تھے، اور وہ ہر گاڑی والے کو، ہر ٹریفک میں چلنے والے کے سامنے شیشہ بجا کر وہ کہتا تھا کہ پھول لے لو صاحب، اور وہ کیول 10 روپے میں اپنا پھول بیچ رہا تھا، اور لوگ اس سے 10 روپے میں بھی بھاؤ کر رہے تھے، بارگیننگ کر رہے تھے، 10 روپے میں بھی اس سے پھول نہیں خرید رہے تھے، لیکن اس نے جا کر وہاں بنا بھاؤ کیے جتنا وہ شو روم کا مالک کہہ دیتا اتنے میں وہ پھول خرید لیتے۔ بچے کی حالت یہ تھی کہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں 5-6 پھول تھے، اور اس کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا، چپل بھی نہیں تھی، اور کڑاکے کی دھوپ تھی، سڑک ایک دم گرم تھی، جس کی تپش کی وجہ سے بچہ زمین پر اپنے پیر جما بھی نہیں پا رہا تھا، اور وہ گاڑیوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا صاحب 10 روپے کا پھول ہے، لے لو۔ لیکن گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس میں بھی بھاؤ کر رہے تھے کہ 8 روپے میں دے دو، 5 روپے میں دے دو، 10 کے 2 دے دو، لیکن شو روم میں جا کر کوئی بھاؤ نہیں کرتا تھا، وہ شو روم والا جتنے کا کہتا تھا وہ اتنے میں لے لیتے تھے۔ اب یہ جو نوجوان ہے جو یہ قصہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس نے جب اس بچے کی حالت دیکھی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے اور یہ سڑک پہ پیر رکھ نہیں پا رہا ہے، گرمی کی وجہ سے گھڑی گھڑی وہ اپنے پیروں کو اٹھا لیتا تھا، اسے اس پر بڑی ترس آئی۔ اس نے کیا کیا کہ یہ سامنے ایک جوتے کی دکان تھی، یہ وہاں گیا اور اس نے 200 روپے کے اس کے لیے جوتے خریدے۔ بچے کا ناپ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے کون سی سائز کے آ جائیں گے، اس نے اس کے سائز کے جوتے خریدے، اور یہ گیا اس بچے کے پاس۔ بچے سے جا کے کہا کہ بیٹا یہ جوتے میں نے آپ کے لیے لائے ہیں، لو یہ اسے پہن لو۔ بچے نے جیسے ہی جوتے دیکھا وہ خوشی سے ایک دم جھوم اٹھا، خوشی اس نے باکس کھولا اور جوتے نکالا اور پہن لیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، اور اس نے آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں اس کی طرف دیکھا، بھرے ہوئے آنسوؤں سے دیکھا اس کی طرف، اس شخص کی طرف، اور کہا کہ کیا آپ اللہ ہو؟ اس نے کیا کہا کہ کیا آپ اللہ ہو؟ اس گنہگار انسان نے جیسے ہی اپنے بارے میں یہ بات سنی، فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اس کے سامنے، اور اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رو کر کہا کہ نہیں بیٹا، میں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو میرے بارے میں بہت گنہگار۔ تو اس بچے نے کہا کہ اگر آپ اللہ نہیں ہو نا تو یقیناً آپ اللہ کے دوست ہو، کیونکہ کل ہی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب میں پھول بیچنے نکلتا ہوں نا تو میرے پیر بہت جلتے ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ میرے لیے جوتے بھیج دینا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کے ہاتھ سے میرے لیے جوتے بھیجے۔ جیسے ہی اس بچے نے یہ کہا تو یہ جو ماڈرن نوجوان تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بچہ تو چلا گیا، یہ نوجوان اسی سڑک پر بیٹھا رہا اور اسے پھر یہ خیال آیا کہ میں اتنا گناہ گار، لیکن آج میں نے ایک غریب انسان کے زخم کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا اور اس بچے کی زبان سے کہلا دیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے توبہ کر لی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ چلنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا یہ ایک عمل کہ لوگوں کے، غریبوں کی، مفلسوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آنا، اس نے صرف ایک مرتبہ اس پہ عمل کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس کی زندگی بدل دی، اور ایک بچے نے اسے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے دوست ہو، اور یہ ایک جملہ اس کی زندگی اس کی زندگی کو اس نے بدل دیا۔ تو دوستو، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم میرا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا غفور الرحیم، تو نے جو بھی احکام دیے، جو بھی کہا، جو بھی تیری تسبیح ہے میں وہ پڑھتا ہوں، جو تو نے مجھ پر فرض کیا میں وہ کرتا ہوں، جو تو کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جس چیز سے تو منع کرتا ہے اس سے میں رک جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ وہ عمل ہے جو آپ کرو گے تو ان کی جزا ملے گی، جو آپ نہیں کرو گے تو ان کی سزا ملے گی، تو اس میں میرا شکر کہاں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا غفور الرحیم پھر تو بتا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا، یہ میرا شکر ادا کرنا ہے۔ تو دوستو، واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو چھوٹی نہ سمجھیں، جو یقیناً حقدار ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی ہم بنا تحقیق کرے جو کوئی بھی فقیر آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ جو ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد، ہمارے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ توجہ کریں۔ جو حقیقی حقدار ہیں، جو ہاتھ پھیلانے میں شرماتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک خود جائیں اور ان کا حق انہیں پہنچا دیں، تبھی یہ حق ادا ہوگا۔ ورنہ یہ بات ایسی ہو جائے گی کہ پیسہ کسی اور کا باقی تھا اور ہم نے اسے چکانے کے بجائے کسی اور کو دے دیا، تو کیا وہ پیسہ ادا ہوا؟ وہ بالکل نہیں ادا ہوا۔ اگر ہم نے اسی طرح اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات حقداروں کو چھوڑ کر یہ جعلی فقیروں کو، ابھی آپ دیکھتے ہوں گے ایسی ویڈیو آ رہی ہیں کہ جس میں غیر مسلم ہیں اور وہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ وصول ہو جائے گی؟ یہ ہمارا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ جو حقیقی حقدار ہیں بروز قیامت یہ ہم پر مطالبہ کریں گے کہ انہوں نے ہمارا حق کسی اور کو دے دیا تھا۔ تو یہ جو ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات نکال رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیں جنہیں ہم جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے۔ اور بہرحال آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔